أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ الشعراء کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الشعراء یہ مکی سورت ہے، اس کی 227 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ آج قاسم میم کے بعد آیت نمبر 1 اور 2 پر انشاءاللہ العزیز بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے التماس ہے کہ سورہ مقدسہ کے آغاز میں ہی اس سورہ مبارکہ کی جو روح ہے، اس کا اعلیٰ نظریہ اور شعور ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الشعراء، اس کا آغاز قاسم میم سے ہو رہا ہے، اور یہاں سے 3 سورہ مقدسہ جو ہیں ان کا آغاز قاسم سے ہوگا۔ سورۃ الشعراء کا قاسم میم سے آغاز ہے، آگے سورۃ النمل ہے جس کا آغاز قاسم سے ہے، اور پھر سورۃ القصص ہے جس کا آغاز قاسم میم سے ہے۔ یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان حروف کا مقصد یہ ہے، قا کا مقصد یہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تعارف، اور پھر ان کی رٹ قائم کرنا، ان کی بالادستی قائم کرنا، اور سوسائٹی میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے کردار کو واضح کرنا۔ چنانچہ سورہ مقدسہ کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیت مقدسہ ہے، اس آیت مقدسہ کو عنوان بنا کر بہت ساری چیزیں واضح کر دیں۔ اس سے پچھلی جو سورۃ الفرقان ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ کی توجہ ہے تو اس کا آغاز ایسے ہوا تھا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس بڑی بابرکت ہے، جس نے اپنے بندے پر یہ شان والی عظمت والی کلام مقدس قرآن مجید نازل کیا ہے، اور اس کے نازل کرنے کا ایک ہدف ہے، اور وہ ہے انسانیت کی رہنمائی۔ اس سورہ مقدسہ کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے آیات الکتاب کو واضح کیا کہ یہ کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو اس کی خصوصیت ہے، ہر رکوع کے بعد
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اللہ رب العزت گفتگو ارشاد فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں نشانیاں ہیں، یعنی وہ نشانیاں، وہ رہنمائی ہے جن کو سمجھ کر، جن کا مطالعہ کر کے جو سچی تاریخ ہے ہم اس کو سمجھ کر اپنے حال اور مستقبل کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور رکوع، آخری جو رکوع ہے سورہ مبارکہ کا آخری رکوع وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ آغاز میں کلام مقدس کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور پھر درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر ہے، اور آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ کی سچی دعوت کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد اور محنت ہے اس کا ذکر ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو ترتیب یہاں ہم سمجھ رہے ہیں، اصل میں یہ اس لیے ہے کہ یہ سچی رہنمائی ہے، سچی تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام واقعات اور قصوں کے ذریعے سے اصل میں انسانیت کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو طا سین میم، یعنی انبیاء علیہم السلام کی جو دعوت ہے، انبیاء علیہم السلام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوسائٹی اور معاشرے میں رٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، بڑی اہم اس میں اللہ کی رہنمائی ہے۔ ہم چونکہ سورہ مقدسہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ جب قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تاکہ ہم جس کلام مقدس کا مطالعہ کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے کہ یہ کلام مقدس وہ ہے جو تمام تر شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ یہ ایک سچی تاریخ ہے، سچی کتاب ہے، سچی رہنمائی ہے، جس سے ہم نے تمام شبہ جات میں رہنمائی لینی ہے۔ تو دنیا کے اندر تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو فلسفی مشکوک ہو وہ نتیجہ پیدا کر دے۔ ہمیشہ وہ سوچ، وہ رہنمائی جو مکمل ہوتی ہے، جو اتھینٹک ہوتی ہے، وہ نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں یہ بات سمجھا دی کہ اس کلام مقدس کو رہنمائی سمجھیے، یہ پوری ایک بہت بڑی فلسفی ہے، فلسفہ الہی ہے، اور پھر اس فلسفہ الہی کی رٹ کیسے قائم ہوگی، اس پر دنیا کے جو سسٹم ہیں وہ کیسے تشکیل پائیں گے۔ اللہ نے ساری بنیادیں کلام مقدس قرآن مجید میں ارشاد فرما دی ہیں، اور تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت، اور پھر تورات، زبور، انجیل کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ قرآن مجید کے اندر، اس کلام مقدس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ جو آیات ہیں اس کتاب کی، المبین جو کھلی کتاب ہے۔ دو لفظ یہاں ہم نے دیکھے، ایک الکتاب یعنی کلام مقدس قرآن مجید،
دوسرا اس کی آیات کھلی ہیں، مبین واضح ہیں، یعنی اس کے جو احکام ہیں وہ واضح ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید دو قسم کی چیزیں ڈیزائن کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو حق اور سچ کی ہے، ایک وہ ہے جو باطل اور جھوٹ کی ہے۔ ان دونوں میں فرق قرآن پاک کرتا ہے۔ یہ فلسفہ الہی جو ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، توحید، شرک، کفر اور منافقت میں فرق کرتے ہیں۔ یہ کتاب اعجاز ہے جو انسانیت کو رہنمائی دے کر دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتے ہیں، لہذا اس کی رہنمائی واضح ہے، دو ٹوک ہے، کوئی اس میں شک نہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے کہ ہم نے جتنا بھی آگے سورہ مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہے وہ واضح ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ مکمل رہنمائی ہے، وہ سچی تاریخ ہے، حقائق ہیں۔ اور مطالعہ کے بعد ہم نے آج کے دور کی رہنمائی کو آگے چلانا ہے، ہم نے آج کیا کرنا ہے، آنے والے کل میں کیا کرنا ہے، کس طرح دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ شرح صدر ہونا چاہیے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہم نے سورہ مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہیں یہ کتاب مقدس کی ہے، یہ کھلی ہے، یہ واضح ہے، سچی رہنمائی ہے، اور اس سچی رہنمائی کے مطابق ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اس رہنمائی کو حاصل کرنا ہے، اس پر ایک جماعت تشکیل دینی ہے جو حزب اللہ کہلائے گی، سچی جماعت کہلائے گی۔ بغیر جماعت کے دنیا میں کبھی بھی رٹ نہیں قائم ہوتی، اور جھوٹی جماعتیں جو حزب الشیاطین ہیں، جن کی ظالمانہ رٹ قائم ہے، ان کو ہم نے شکست دینا ہے، اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ جب اللہ کی رٹ قائم ہوگی تو انسانیت آزاد ہوگی، ظلم ختم ہوگا، انسانیت غلامی سے آزادی کی طرف آئے گی، ساری انسانیت اللہ کی غلام ہو جائے گی، انسان انسانوں کا غلام نہیں رہے گا، اور پھر اصل میں انسانیت کی ترقی ہوگی، اس سے جرأت اور بہادری پیدا ہوگی، ہر قسم کا خوف ختم ہوگا، صرف اللہ کی رضا اور خوف اپنے سینوں اور دلوں میں رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ سورۃ الفرقان کے آخر میں ایک دعا ہم نے گزارش کی تھی جو لکھی ہوئی ہے، آخری آیات میں وہ کرنی ہے، وہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور پھر عملی جد و جہد کے لیے ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔